الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. اہل کتاب دین کے سلسلے میں غلو مت کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والغلو، اے لوگو حد سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کرو، غلو سے بچو. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں غوث کے کتوں کا کتا بھونک رہا ہے اور بے سروپا، بے مقصد، بے بنیاد اور بے اصل فضیلت عبد القادر الجیلانی البغدادی کی بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر الجیلانی البغدادی سے پہلے بھی ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. کیا ابو بکر و عمر صحابہ کرام اولیاء نہیں تھے؟ مسلمانوں، دیکھو دین کے غداروں کو، غوث کے کتوں کے کتے کو دیکھو کہ تمام اسلاف کو کمتر اور عبد القادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ کو سب سے افضل قرار دے رہا ہے. اتنے ہی پر بس نہیں، بلکہ خضر کے حوالے سے، جبکہ خضر علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے اور کون خضر سے ملا، کب ملا، کہاں ملا، اس غوث کے کتوں سے کوئی سوال کرے کہ آخر خضر سے کون ملا، اس کا نام کیا تھا، جگہ کون سی تھی، وہ سن کون سا تھا. جس نے سوال کیا کہ سب سے بڑے ولی کون، تو خضر نے کہا کہ سب سے بڑے ولی عبد القادر جیلانی بغدادی. تم غوث کے کتوں کے کتے، اگر واقعتاً تمہارے دل میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قدر و منزلت ہے تو رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ عبد القادر جیلانی تو رفع الیدین کیا کرتے تھے. رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب اٹھاؤ، وہ آمین بالجہر کیا کرتے تھے. تم کو تو موت آتی ہے بلند آواز سے آمین کہنے پر. عبد القادر الجیلانی البغدادی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مانتے تھے اور تم فرش زمین پر اللہ کو مانتے ہو. اتنی ہی اگر عبد القادر الجیلانی کے چاہنے والے ہو تو جس طرح سے انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی سے مانگو، مردوں سے نہ مانگو، تم کیوں یا غوث المدد، یا غوث المدد، پیران پیر دستگیر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اتنے ہی پر بس نہیں، بلکہ اس نے تو اتنی زیادتی کی ہے کہ امام مہدی کا بھی مقام اتنا بلند اور اعلیٰ نہیں ہوگا جتنا عبد القادر الجیلانی البغدادی کا مقام بلند ہے. یہ توہین اور گستاخی نہیں ہے امام مہدی کی. مسلمانوں، تم غور کرو کہ اس نے کسی بھی بات کی کوئی ایک دلیل بھی پیش کی ہے؟ نہیں. جبکہ اللہ رب العالمین اہل کتاب سے بھی کہتا ہے: ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. یہ مردہ فروش جن مردوں کو قبر میں زندہ سمجھتے ہیں،
ان سے ایک دلیل لا کر دکھا دیں، ان کے پیر زندہ ہے نا، تو یہ کیوں بھونکتا ہے، یہ کیوں چیختا اور چلاتا ہے؟ پیر کو کہو آ کر ہمیں سمجھائیں، ہم پیر سے مسئلہ پوچھ لیں کہ آپ کا واقعتاً وہی مقام اور مرتبہ ہے جو یہ کتوں کا کتا بیان کر رہا ہے،